دیکھتے ہم کیس دیکھتے ہیں، فیس نہیں دیکھتے ہیں. اور ظاہر ریاست مدینہ کی بات بھی انہوں نے کی. یہ بار بار بتانے کی کیا ضرورت ہے، یا یہ ضرورت پڑتی ہے بتانے کی؟ جی سمیہ، بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. سمیہ، اس لیے ضرورت پڑتی ہے کیونکہ ہمارے ملک میں ڈس انفارمیشن کی اور رومر ملز کی ایک بارش ہوئی ہوئی ہے. اس وقت کوئی چیز نہیں ہوتی کہ اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے. لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی جاتی ہے. الٹا سیدھا جھوٹ بول کے ان کے دماغ میں کنفیوژن پھیلا کے، ڈاؤٹس کریٹ کر کے، ہر اچھی چیز کو بھی وہ ایک نیگیٹو طریقے سے لوگوں میں. اور آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا آج کل دور ہے. سوشل میڈیا جو ہے اس کی اچھائیاں بھی بہت ہیں، لیکن وہ ایک بے قابو گھوڑے کی طرح اس کو کنٹرول کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. اور یہ لوگ جب اگر چینلز پہ تو یہ کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن جب یہ سوشل میڈیا پہ ایک جھوٹ کا پلندہ آتا ہے، ہر ادارے کو یہ ٹارگٹ کرتے ہیں، ہر ادارے کے سربراہ کی بدخوئیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ تو حکومت کی بی ٹیم ہے، یہ فلانا ہے، یہ سیاسی لیکن سوشل میڈیا کو تو آپ لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں نا. سوشل میڈیا کو تو آپ لوگ نہیں لگام ڈال سکتے ہیں، لیکن ضروری تو نہیں ہے نا ہر چیز کا جواب دیا جائے. اگنور بھی تو کی جاتی ہیں چیزیں. دیکھیں، یہ جواب نہیں وہ دے رہے ہیں، وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ایک قاعدے قانون کے مطابق چل رہے ہیں. نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اس کے قواعد و ضوابط جو ہیں ہم چہرہ نہیں دیکھتے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ریفرنس کیوں دائر کیا گیا اور پیچھے اس کی کیا کرپشن ہے. ہماری پروسیکیوشن ٹیم ہوتی ہے، ہمارے پاس ثبوت جب آتے ہیں، ایویڈنس آتی ہے، اس کے مطابق پھر ہم اس کیس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، چاہے وہ حکومتی بینچز ہوں، چاہے وہ اپوزیشن ہو. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. جی بالکل. اور اس میرے خیال میں بہت باعزت ہیں ہمارے چیئرمین جو نیب کے. یہ قمر زمان کی طرح نہیں ہے جو کسی کی جیب میں بیٹھے رہتے تھے اور جس کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیا تھا جسٹس عظمت سعید نے. یہ وہ والی نیب نہیں ہے، یہ امپاورڈ اور انڈیپینڈنٹ نیب ہے. چلیں، یہ وہ نیب نہیں ہے جو ماضی کی نیب تھی. پوائنٹ ہے. رانا صاحب، کیا وجہ ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ضرورت ہوتی ہے کہ چیئرمین نیب آ کے خود بات کریں اور بتائیں کہ جی جو احتساب ہو رہا ہے وہ ظاہر ہے وہ بلا تفریق ہے، وہ کراس دی بورڈ ہے، وہ کسی خاص فرد کے لیے نہیں ہے، بتانا ضروری ہو جاتا ہے؟ جی سمیہ، دیکھیں جیسے عظمیٰ صاحبہ کہہ رہی تھی نا، بدقسمتی سے مسلم لیگ نون نے ایک وتیرہ اپنا لیا ہے کہ انہوں نے ہر صورت میں اداروں کو بدنام کرنا ہے. اب آپ دیکھیں آئے دن یہ کس طریقے سے کہ جی نیازی چیئرمین نیب گٹھ جوڑ اور فلاں ٹمکا. آپ دیکھیں نیازی اس قوم کی، اس پاکستان کی ایک نہایت محترم برادری ہے. نیازیوں نے پاکستان کے لیے بڑی خدمات انجام دی ہیں، مختلف شعبوں میں آج بھی خدمات انجام دے رہے ہیں. تو یہ عمران صاحب کے ساتھ نیازی کا لفظ لگا کر ایسے بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما جیسے یہ کوئی تضحیق کر رہے ہوتے ہیں. اس سے ان کے اندر کی جو خباثت ہے اس کا اظہار ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ نیب کو یہ آئے دن نشانہ بناتے ہیں، تو اس لیے جب نون لیگ کا دور تھا تو پیپلز پارٹی الزامات لگاتی تھی کہ نون لیگ اور نیب کا گٹھ جوڑ رہی. تو یہ نیب کا ادارہ تو ویسے ہی ہمیشہ سے ہی الزامات کی زد میں رہا ہے، یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے. نہیں، میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں یہ جو موجودہ چیئرمین نیب ہیں جسٹس جاوید اقبال، یہ لوور جوڈیشری سے ہوتے ہوئے آپ کی عدالت عظمیٰ کے قائم مقام چیف جسٹس کے عہدے تک پہنچے تھے، اور ان کا پورا جوڈیشل کیریئر جو ہے وہ بے داغ ہے، کوئی اس پر انگلی نہیں اٹھا سکتا. انہوں نے جیسے ان سے پہلے چیئرمین نیب جو تھے اس میں کوئی شک نہیں تھی کہ وہ صرف مسلم لیگ نون کے لیے کام کر رہے تھے. ابھی بھی یہ موجودہ نیب نے بھی جن کیسز کو آگے بڑھایا ہے ان میں سے زیادہ تر وہ ہیں جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حکومتیں ایک دوسرے کے خلاف قائم کرتی رہی ہیں. تو اب وہ چیخیں مار رہے ہیں جب اس سلسلے میں کارروائی ہو رہی ہے. اور یہ دیکھیں یہ ایسی چھوٹی بات نہیں ہے. جو پنجاب میں ان کے سینئر منسٹر تھے پی ٹی آئی کے، نیب نے ان کو بھی گرفتار کیا. اگر ان کی ضمانت ہوئی تو شہباز شریف کی بھی ضمانت ہو گئی تھی. تو اس لیے یہ کہنا ہے مریم نواز صاحبہ بھی ضمانت پر ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں کہ کراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس چل رہا ہے، اس میں اگر کسی جگہ پر کوئی کمزوری ہے، خامی ہے، تو اسے دور کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے اس کا تو دور اقتدار ٹوٹل 1 سال کچھ مہینوں پر محیط ہے. یہ لوگ جو کئی دہائیاں اس ملک پر مسلط رہے ہیں، آپ دیکھیں نا، کوئی ان کو خدا کا خوف نہیں آتا. ان کے پاس کون سی گدڑ سنگھی ہے
کہ سلمان شہباز صاحب کی جو جائیداد ہے اثاثے ہیں وہ 8000 گنا سمیہ بڑھ گئے. یہ کون سا ایسا بزنس ہے جس سے 8000 گنا انہوں نے اپنا بڑھا لیے اثاثے؟ ٹھیک ہے. تو یہ اس ملک کا خزانہ لوٹا ہے نا, اس غریب قوم کا خزانہ لوٹا ہے, اس سے انہوں نے 8000 گنا بڑھائے ہیں. چلے آپ کا پوائنٹ آ گیا, پوائنٹ ٹیکن. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.